السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، ملک مختلف چیلنجز کا شکار ہے اور عام انتخابات 2024 کا یہ معاملہ ہے جو کہ سر پر آ چکے ہیں۔ شرح ترقی، ٹیکس اصلاحات، توانائی بحران اور بجلی اور گیس کی قیمتیں، کس کے پاس اس کا علاج ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جبکہ 8 فروری قریب ہے اور سیاسی جماعتوں کی جو کمپین ہے وہ تیز تر ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے اکاڑا میں جلسہ کیا، خاصا دھواں دھار خطاب کیا انہوں نے، اور جبکہ شہباز شریف نے نفرتیں مٹا کر پاکستان کی عوام کے لیے ایک ہونے کی سب کو دعوت دے ڈالی ہے۔ مریم نواز کے لہجے کی کاٹ اور میاں شہباز شریف کا چل پروگرام، کیسے یہ تضاد ہے یہ دونوں بیانات میں ایک ہی پارٹی کے۔ پاکستان کا تعلیمی نظام کیا باشعور ووٹر اور سیاسی رہنما تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیونکہ جو تعلیمی صورتحال ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کی بھی گھن گرج جو ہے وہ جاری ہے، جلسے جلوس کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ پر انہوں نے الزام عائد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مخالفین کو پچ سے آؤٹ رکھ کر نون لیگ کھیلنا چاہتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابی نشان کیس میں چیف جسٹس نے سیاسی نہیں بلکہ قانونی فیصلہ دیا ہے۔ جبکہ ملک میں رائج موجودہ تعلیمی نظام معاشرے میں طبقاتی تقسیم پیدا کر رہا ہے، اس بارے میں بھی ضرور بات کریں گے۔ آج جو پروگرام کا جو مزاج ہے وہ سیاسی اور سیاسی ماحول کے تناظر میں کچھ تعلیمی ٹچ بھی ہوگا، کیونکہ تعلیم بہت زیادہ اہم ہے۔ تعلیم ہے تو پھر سیاست ہے، ورنہ تو سیاست ہی ختم ہو جائے گی۔ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں الیکشن صرف 2 جماعتیں ہی لڑ رہی ہیں، ایک پیپلز پارٹی ہے اور دوسری نون لیگ ہے، باقی کی جماعتیں کہاں ہیں؟ ان کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے ایم کیو ایم کی اور نون لیگ کی، کہانی کا موڑ کہاں تک پہنچا ہے یہ بھی جانیں گے۔ جبکہ پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ تو مانگنے گئی تھی، لیکن بیچاری اپنے بلے سے بھی محروم ہو گئی۔ اب ہر امیدوار آزاد لڑے گا، اور وکلا کی ٹیم قانون سے کیوں اتنی بے خبر ہے، کیوں نابلد ہے کہ داؤ لگانے سے اتنا ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ وکلا کی بڑی بڑی ٹیمیں، ایک تھنک ٹینک ہے پی ٹی آئی کے پاس، لیکن بڑے بڑے بلنڈرز کیے ہیں انہوں نے۔ بہرحال یہ تمام موضوعات آج کے پروگرام کا حصہ ہیں، اور میرے ساتھ جو پروگرام میں گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں۔ فاروق ڈاڈی صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اختر آرائی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ماہر تعلیم ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، اکثر پروگرامز میں آتے رہتے ہیں۔ اخلاق ہاشمی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور آن کال ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ کیونکہ پروگرام کا جو آج کا جو ٹاپک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ تعلیمی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے، کچھ تعلیم کے حوالے سے ضرور بات کریں گے، کیونکہ تعلیم کا بڑا گہرا اثر ہے سیاست کے اوپر۔ تو پہلے شروع کر لیتے ہیں تعلیم سے، اور اختر آرائی صاحب سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کے لیے۔ اختر آرائی صاحب، پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے کیا باشعور ووٹر اور سیاسی رہنما تیار کرتا ہے؟ تعلیمی نظام اتنا شعور دیتا ہے کہ ایک شخص جو ووٹر ہے اس کو شعور حاصل ہو کہ مجھے اپنا ووٹ کیسے، کہاں پہ استعمال کرنا ہے، کس کے لیے استعمال کرنا ہے؟ دیکھیے، یہی تو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان میں جہالت کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ جو تعلیمی ادارے بنائے گئے ہیں وہ بھی نہیں چل پاتے گورنمنٹ سے، عوام کا جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے ان کو پرووائڈ نہیں کیا جاتا۔ بیسیکلی تعلیم کے نتیجے میں اصل میں شعور ملتا ہے، باشعور قوم بنتی ہے۔ جب شعور ہوگا تو ہی بات آگے بڑھے گی، اور پھر سوال اٹھانے والی عوام جو ہے وجود میں آئے گی، سوال اٹھانے والا ووٹر وجود میں آئے گا، ہر الیکشن سے پہلے وہ سوال اٹھائے گا۔ اسی وجہ سے جو ہے سیاستدان یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے جو ووٹرز ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو 3 نسلیں پاکستان کی گزر چکی ہیں بنتے بنتے، اور اب جو جہالت کا یہ عالم ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اسی اندھیرے میں جو گیم دکھانی ہوتی ہے وہ دکھا کے چلے جاتے ہیں۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، بالکل اسی سے تو اندھیر نگری چوپٹ راج کا محاورہ جو ہے بنتا ہے۔
بات یہ ہے کہ مگر سوشل میڈیا نے کسی حد تک جو ہے یہ چیز کر دی ہے, کمیونیکیشن بہت ایزی کر دیا ہے, مگر اس کے ساتھ پرابلمس یہ ہیں کہ یہ سوشل میڈیا مس یوز بھی کیا جا رہا ہے. اب وہ اس کے جو طریقے اور ٹیکٹس ہیں, ٹیکنیکس ہیں, وہ بھی سیاستدانوں سے سیکھ لیے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ایک فیک پروڈکٹ کے لیے بھی ایک فیک جو ہے ویوز ڈالے جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس کو پڑھ کے کہیں ہاں جی بڑے یہ تو یوزر ہیں, بڑا اچھا ہے. سملرلی یہاں پر جو ہے مختلف جگہوں سے, مختلف لوکیشن سے جو ہے ایسے جو چینلز یوز کیے جا رہے ہیں. تو تعلیم کا تو کام تمام ہو چکا, زمین بوس ہو چکی. اس کے بڑے ثبوت یہ ہے کہ حالیہ نتائج جو ظاہر ہوئے ہیں اس میں تو یہ حال کر دیا ہے کہ شاید کاپی چیک کرتے ہی نہیں ہیں. اب تو یہ کر دیا ہے کہ جو شاید پتہ نہیں کتنے لوگ پیسہ دے کر جو ہے یہ نمبر لینے کی کوشش کرتے تھے, اب تو انہوں نے ایسا سسٹم کر دیا ہے کہ جو قابل بچے تھے ان کے ساتھ بھی زیادتی کر دی ہے, جو اپنے اسکولوں کے اندر تعلیمی اداروں میں اچھے نمبر روڈ پہ. اب آپ سے شاید یہ سمجھ لیا میں بھی یہی بات ہو, یہ تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس تو بڑی گہری نظر ہے ماشاءاللہ, آپ نے تو بڑی جو ہے نا پیشن گوئی کر دی. اور لگتا بھی یہ ہے یہ الفاظ جو آپ کے منہ سے نکلے ہیں یہ عوامی الفاظ ہیں. آپ یقین دیکھیے گا کہ چند ایک سیاسی پارٹیاں بھی جو ہے وہ سامنے آنے لگی ہیں اور وہ الیکشن میں اسی چیز کا فائدہ اٹھانے لگی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا مینیفیسٹو میں انہوں نے ذکر بھی کیا. یہ میٹرک بورڈ میں کیا معاملات چل رہے ہیں اختر صاحب؟ دیکھیں کیا بچوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا, وقت ضائع کر رہے ہیں, یقین کیجئے گا اس وقت یعنی کہ اتنا الجھایا جا رہا ہے, اتنا کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہا کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, تعلیمی لحاظ سے کی بات آپ کر رہے ہیں. جی ظاہر ہے کہ چاہے دیکھیں ابھی یقین کیجئے گا کہ ایک طرف یہ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ خانہ جنگی والی سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں نا اب کوئی اسکول ایسوسی ایشنز ہیں وہ بھی بیٹھ گئیں, اور فیڈریشن جو ہے جو پیرنٹس فیڈریشن ہے, جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, انہوں نے بھی کل جو ہے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا, ایسوسی ایشنز نے بھی کیا, میٹنگز بھی کر رہے ہیں, اور 50% باتیں مان بھی لی ہیں چیئرمین بورڈ نے. اس کا اتنا شکریہ, 50% ہم شکریہ ادا کرتے ہیں چیئرمین بورڈ کا, کیونکہ انہوں نے یہ باتیں تو منظور کر لی, کیونکہ انہوں نے 1000 روپیہ لگا دیا تھا اسکروٹنی چارجز کا, پھر 500 کر دیا. اب ہمارے مطالبے پہ, آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے مطالبے پہ, ہماری الائے ایسوسی کے مطالبے پہ انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے. جا کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم فری اسکروٹنی کریں گے, آپ اپنی لیٹر پیڈ کے اوپر لسٹ دے دیں بچوں کی. جب اس کا مقصد کیا ہے, کیا آپ رزلٹ کیسے تیار کرتے ہیں, کیا یہ لاکھوں بچوں کا آپ کیسے مینج کریں گے, یہ تو ہو ہی نہیں سکے گا. تو عجیب, ابھی بھی ہمیں انصاف ملنے کا, یہ معاملات میٹرک بورڈ کے چل رہے ہیں کہ یہ ابھی تک رزلٹ کے ہی معاملات پھنسے ہوئے ہیں, ابھی تک انصاف ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو آگے ایڈمیشن کیسے ہوگی؟ آگے 2-3 مہینے کے بعد امتحانات کھڑے ہوئے ہیں اور بچوں کو فیل کر دیا گیا ہے. جو بوسیدہ تعلیمی نظام ہے کاروبار کی منڈی بن گیا ہے, اور دوسری طرف جو ایجنٹ لوگ پھر رہے ہیں وہ لوگوں کو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ آپ ہمیں دینا دلانا کیجئے, ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے لیے. یعنی یہ حال ہے. اختر صاحب, تو جب اتنے سب کچھ سامنے لوگ ہیں تو کوئی قانون, کوئی ایسا کچھ نہیں کہ کوئی انہیں ہونا چاہیے, یقیناً ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ایک الجھن پیدا کر دی گئی ہے, نونہال بچوں کے لیے الجھن پیدا کر دی. مجھے بتائیے پھر اسٹریٹ کرائم بڑھے گا نہیں بڑھے گا, مسائل پیدا ہوں گے نہیں ہوں گے, سیاسی جو ہے وہ جو صورتحال ہے خراب ہوگی یا نہیں ہوگی. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ لگ رہا ہے مجھے کہ جس طرح کہ آپ نے خود بتایا کہ جو ہے بلہ جو ہے وہ شاید آؤٹ ہو گیا ہے, تو اب لگتا یہ ہے کہ اب سیاسی حالات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا خدارہ ہم یہ گورنمنٹ کو, انٹرم گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بورڈز کو بھی یہ بولیں, آپ امن امان کا خیال کریں, کیونکہ جو ان کے اندر کی کیفیت ہے وہ بہت یعنی کہ بتا رہی ہے کہ وہ بہت غم و غصے کے اندر ہیں. اب آتے ہیں مسائل تو اتنے ہیں کہ پاکستان کا دوسرا نام لوگ کہتے پھر رہے کہ مسائلستان ہے. یہ شاید یہ مسئلوں کا ایک جو ہے نا ملک ہے جہاں پر مسائل ہی مسائل ہیں, جہاں دیکھو مسائل, جہاں دیکھو, مطلب کہاں جائے یہ عوام. بھائی مسئلہ یہ ہے
کہ جو مسائل حل کرنے والے ہیں وہ خود مسئلہ بنا دیتے ہیں, مسائل کریٹ کر دیں گے تو کیسے مسئلہ حل ہوگا نا. سارا پرابلم تو یہ ہے. اب ایک تعلیم کا نظام ہے, کنفیوژن ہی تو ایسا موقع ہوتا ہے جس میں یہ اپنا منجن بیچ لیتے ہیں. تعلیم کا نظام ہے. اب تعلیم کے جو ادارے ہیں اگر ان میں ہی کرپشن ہوگی تو پھر کیسے تعلیم آگے جا سکے گی. ٹھیک ہے اختر ارائیں صاحب, آپ سے بھی مزید بات کریں گے. اب ذرا فاروق ڈاڈی صاحب سے بھی بات کر لیں. کرنا تو میں نے پہلے فاروق ڈاڈی صاحب سے ہی تھا بات, لیکن سیاست کا موضوع تو چل ہی رہا ہے. وہ تو ہمارے ارد گرد بچہ بچہ سیاست پہ دھواں دھار بول رہا ہے اور اس کی سچویشن کو سمجھ رہا ہے, لیکن تعلیم کا موضوع بھی بڑا سینسٹیو ہے اور اس پہ بات بہت کم کی جاتی ہے. اس لیے میں نے ترجیح دی کہ پہلے تعلیم کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. مزید بھی بات کریں گے اس پہ. فاروق ڈاڈی صاحب بہت شکریہ, آپ بھی جب بھی بلاؤ آپ آ جاتے ہیں اور اپنے تجزیے سے ہمیں استفادہ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ملک میں اتنے چیلنجز ہیں, اب عام انتخابات بھی سامنے ہی ہیں, کوئی پارٹی ہے ایسی جو کہ ان تمام تر چیلنجز کا, یہ توانائی بحران, ٹیکس اصلاحات, شرح ترقی, بجلی گیس کی قیمتیں, یہ جو عوام سارا وقت رونا روتی رہتی ہے اور پس رہی ہے چکی کے دو پارٹوں کے درمیان میں, کوئی پارٹی آپ کی نظر میں ایسی ہے جو کہ حل کر سکے؟ بالکل ہے. 2018 میں جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی جی تو فوری طور پہ آئی ایم ایف نے پچھلے جو قرضے لیے گئے تھے 94 بلین ڈالر ہو گئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ 9.2 ارب ڈالر فوری طور پہ جمع کرائیں ورنہ آپ ڈیفالٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. خیر خان صاحب نے 9.2 ارب ڈالر ارینج کر کے آئی ایم ایف کو دے کے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کووڈ آ گیا. ٹھیک. کووڈ کے اندر پوری دنیا کی اکانومی تباہ و برباد ہو گئی, لیکن ہمارے ہاں خان صاحب نے ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن جو انٹروڈیوس کیا تھا وہ اتنا کامیاب ہوا کہ ہماری معیشت جو ہے 6.48% کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے ساتھ چلی تھی اور ہر اکنامک انڈیکیٹر پازیٹیو تھا. آپ کے ہاں تربیلا کے بعد 60-65 سالوں کے ایک ڈیم نہ بنا نہ بننے دیا گیا, یہ میں بہت بار ریپیٹ کر چکا ہوں. اور مشرف جنرل پرویز مشرف نے, کوئی شک نہیں انہوں نے بہت اچھے کام کیے, کیا ان کا راستہ بیک ڈور سے تھا یا جو بھی تھا, لیکن ان کے دور میں وہ کہیں پہ بھی مانیٹری کرپشن میں نہیں پائے گئے. انہوں نے میرٹ پہ کیا. ہاں ہمارے ملک کا مسئلہ ہی مانیٹری کرپشن ہے. اب ہمارے پاس جب پانی نہیں ہوگا, ہماری آبادی ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے, تو ہمارے کاشتکار کو پانی نہیں ملے گا تو اجناس میں تو ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا. ایک بہت بڑا بل ہمارا جو ہے امپورٹ کا وہ اجناس میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مشرف صاحب نے جب 2008 میں حکومت دی تب وہ 6 ڈیم بڑے میگا ڈیم اناؤنس کر چکے تھے, اور 2018 میں جب خان صاحب کو اس کی امپورٹنس بتائی گئی تو انہوں نے ایک فنڈ اس کے لیے مختص کیا گیا اور کہا گیا کہ 4 مزید 10 میگا ڈیم پہ رات دن کام شروع ہو گیا, اور 2023 سے 29 تک یہ سارے ڈیم کمپلیٹ ہونے تھے. اب پرابلم یہ ہے کہ ڈیم ہوں گے تو آپ کو بجلی سستی ملے گی, 2-2.5 روپے آپ کو کاسٹ آتی پر یونٹ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ کے کاشتکاروں کو پانی ملے گا. پھر آپ کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری تھی جو کہ یہ گنے والوں نے پورا قبضہ کر لیا, تو آج ہم کاٹن بھی پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں. یہ تو وہ غلطیاں آپ بتا رہے ہیں نا جو کہ ہوئی اور جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ایگزیکٹلی. اب جو یہ بلنڈر آپ نے پی ٹی آئی کا بڑا آپ نے کہا کہ انہوں نے بڑا کام کیا, قرضے بھی واپس کیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاڈی صاحب بالکل آپ سے بات کریں گے, لیکن ناظرین وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. واپس آئیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ایک ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور اخلاق ہاشمی صاحب جو مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے, انہوں نے بھی ہمیں آن کال جوائن کر لیا. بہت شکریہ اخلاق ہاشمی صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. میں آپ سے بات کروں گی, لیکن بریک پر جانے سے پہلے فاروق ڈاڈی صاحب بات کر رہے تھے اور ان کی بات رہ گئی تھی, کٹ گئی تھی, تو میں وہ بات مکمل کر لیں پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. فاروق ڈاڈی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی, جو پی ٹی آئی نے جو بلنڈرز کیے ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ جس وقت آیا سامنے تو بانی پی ٹی آئی نے اپنے سر پر ہاتھ مار کے کہا, جو لفظ انہوں نے استعمال کیا میں وہ تو نہیں استعمال کروں گی لیکن میں بتا رہی ہوں, جس کا مقصد یہ تھا کہ کام خراب کر دیا وکلا نے.
مطلب وکلا نے وہ پوائنٹس یا وہاں پہ انہوں نے لیک کیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وکلا جو کہ قانون کی خود اتنی نالج رکھتے ہیں جو کہ ایک عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا, وکلا کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے ان کے پاس, ایک تھنک ٹینک ہے, تو کیسے ان سے یہ اس طرح کے بلنڈرز ہوئے اور کہ الیکشن کے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے وہ 2.5 سال تک چلتے رہے. دیکھیں نا, مئی 2021 میں الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کا پہلا نوٹس بھیجا تھا, اور جس کے بعد پھر یہ 2.5 سال بعد ان کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا جو کہ کل عدم ہوا, اور جس کے بعد پھر یہ پشاور میں انہوں نے جو 35 منٹ میں انہوں نے 8 لاکھ رجسٹر ممبر والی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیے. مطلب یہ بلنڈرز ہیں کہ کیوں ان کے پاس چیزیں نہیں تھی. دیکھیں پرسوں جو ڈیسیشن آیا کورٹ سے, سپریم کورٹ سے, میں کوئی ماہر قانون تو نہیں ہوں, لیکن ایز این انالسٹ ایز اے پاکستان ایک بیسک نظر تو رکھتے ہیں آپ, اس کے مطابق میں کہوں گا, میں نے وہ بہت ساری چیزیں میں دیکھ رہا تھا آن لائن اور لائیو دیکھ رہا تھا, تو اس کے اندر ٹھیک ہے کچھ ہوم ورک میں یقیناً فلاس تھا, لیکن بات یہ تھی کہ جس طرح الیکشن کمیشن کا ایک رول جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ وہ بالکل باعث اور ایک جانبدارانہ رول ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اب بنا ایک اگر میرے پچھلے پروگرام دیکھے تو اس میں نے ایک بات کہا تھا کہ اب الیکشن کمشنر کے ساتھ جوڈیشری بھی شامل ہو گئی ہے, جس کو پرسوں جب 11:30 بجے رات کو یہ آیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سوال قاضی صاحب اگر کر رہے ہیں حامد خان کو کہ آپ سینئر ہیں, آپ کیوں چیئرمین نہیں بنے, یہ ان کا حق نہیں ہے پوچھنے کا. اس طرح کے سوالات آپ پوچھ رہے ہو تو دیکھیں پھر وکیل بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ انہوں نے پہلے سے مائنڈ سیٹ کیا ہوا. بات تو یہ ہونی چاہیے کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں ان کے اگینسٹ جو ریفرنس داخل کیا تھا, ٹھیک ہے, توہین عدالت کا نو ان کی جو پراپرٹی انگلینڈ میں تھی اس کی منی ٹریل مانگی, ٹھیک ہے نا, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ کسی کے ساتھ پرسنل آپ کی گرجز ہے تو آپ کو اس بینچ کا حصہ ہی نہیں بننا چاہیے. اب یہاں پہ بہت بڑے سوالات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جب آپ کورٹ میں جب اپنا کیس لے کے جاتے ہیں اور اگر وہ جج آپ کا جاننے والا ہو یا آپ کو جانتا ہے تو وہ لکھ دے گا فوراً کہ ناٹ بیفور می بیکاز آئی نو دا پرسن ویری ویل. تو اسی طرح قانون کے تقاضے کے مطابق اگر آپ کی کسی کے ساتھ رفٹ ہے یا دل میں کوئی تو بھی آپ نہیں وہ کر سکتے, تو آپ نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں ایک چیز اور, آج ہی لاہور بار جو پاکستان کی سب سے بڑی بار ایسوسی ایشن ہے وہ اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے قاضی صاحب کے اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے. اپیل دائر کرنے کا بھی کہا انہوں نے. اپیل تو آج انہوں نے دائر وہ لوگ کریں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن پی ٹی آئی نے جو آج اپیل دائر کی تھی وہ کھوسا صاحب نے واپس لے لی کہ ہمیں آپ سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے, تو ہم یہ معاملہ جو ہے 25 کروڑ عوام کے پاس لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, بالکل اس بارے میں بھی بات کریں گے. اخلاق ہاشمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا اور وہ بھی کافی دیر سے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں, ان سے بھی جان لیتے ہیں. اخلاق ہاشمی صاحب, آج تو بڑا دھواں دھار خطاب کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے اکاڑا میں, اور کیا ان کی گھن گرج تھی, اور کافی لوگ بھی موجود تھے, آپ نے تو دیکھا ہوگا یقیناً. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں وہیں پہ موجود تھا اکاڑا میں. اچھا, زبردست. اور یہ اتنا بڑا جلسہ تھا کہ پورا اکاڑا شہر جو ہے نکل کے باہر آیا ہوا تھا. اچھا. اور یہ پہلا ہمارا یہاں سے ہم نے کیمپین شروع کی اپنی, اور انشاءاللہ یہ منصیرہ کا جلسہ بھی ہوگا, کراچی میں بھی ہوگا, اور گجرانوالہ میں بھی جلسہ ہوگا. انشاءاللہ یہ ٹھیک ٹھاک بڑے جلسے ہیں, کہ چھوٹے بڑے جلسے نہیں ہیں جیسے کہ بلاول بھٹو صاحب جلسے کرتے ہیں نا, 1500 لوگوں کے جلسے جو ہیں وہ ان جلسوں میں بڑے بڑے یعنی کہ جو نا پروگرام لے کر آ رہے ہیں کہ ڈبل تنخواہ. اچھا, ایک بات اخلاق صاحب تھوڑا سا کنفرم کیجئے گا, ہو سکتا ہے کہ غلط ہو, میں اسی لیے آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ اطلاعات یہ موصول ہو رہی تھی کہ اسکولز وغیرہ میں 11 بجے تک چھٹی کا کہہ دیا گیا تھا اور تمام بچوں کو اسکول سمیت کالجز سمیت جلسے میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی, ایسا کچھ ہوا تھا؟ نہیں, ایسا کوئی ایسا پروپوگنڈا ہوتا ہے. لوگ آپ جیسے میں اپنے میرا جذبہ تھا, میرے قائد کی بیٹی آ رہی تھی, میں وہاں سے کراچی سے آیا ہوا تھا, لاہور میں تھا, تو میں اسپیشلی وہاں پہ گیا
ठीक। ऐसा नहीं है, ये प्रोपोगंडा होता है। देखिए अवाम खुद अवाम का जज्बा जो होता है ना वो नजर आ जाता है कि ये ठीक। लाए गए हैं या ये बिरयानी वाले लोग हैं। अच्छा। तो आप तमाम जो पीस पार्टी के जो प्रोग्राम हुए हैं लाहौर में या पंजाब में, आप उनके पूरी नहीं वीडियोस निकाल कर देख लें कि जो है ना एक आपने एक और वाक़या देखा होगा मुल्तान में कि जी। एक शख्स को कितना बुरी तरह से मारा गया, उसे नंगा कर दिया गया स्टेज के ऊपर जो है ना वहाँ पे, और बाद में कह रहा था उसकी मिन्नतें करते रहे। तो ये वो नहीं है, प्रोग्राम ही देखें नवाज शरीफ को लोग चाहते हैं और जो है ना उनकी मोहब्बत है अवाम की, जो है ना उनकी उम्मीद भी है कि तो अखलाक साहब, आप अपने वोटर्स को बिरयानी के पैकेट्स नहीं खिलाते, भूखा रखते हैं उनको? मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र है, हम नाश्ता भी कराते हैं, बड़े वीआईपी नाश्ते होते हैं और खाना भी होता है उनका। अच्छा। लेकिन जज्बा जो होता है ना कारकुन का जी, जज्बा है, जी। वो ना नाश्ता देखता है ना बिरयानी देखता है। लेकिन हम जो है अच्छा। पंजाब के लोग होते हैं मेहमान नवाज, जी। और वो जो कीमे वहाँ के पर नान खिलाते हैं। नाश्ते मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात अख्तर अराई साहब कह रहे हैं कीमे के नान खिलाते हैं वो। नहीं, कीमे के नान जो है जिनकी ताकत होगी तो खिलाएंगे ना, बिहारी कीमे के के पैसे नान भी हो। दिए जाते हैं। अब जिनके पास है ही नहीं, जो पानी भी नहीं पिलाते हो। अच्छा ठीक है। तो अखलाक हाशमी साहब, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, चले ये तो हो गई एक बात, कुछ गैर संजीदगी की तरफ चली गई। एक बड़ा संजीदा सा सवाल सामने आ गया है। मरियम नवाज साहिबा इतना घन गरज, इतना काटदार लहजे में उन्होंने जो इल्जामात लगाए, उन्होंने कहा कि सब भाग गए हैं और अल्लाह ताला ने सुमोटो एक्शन नोटिस ले लिया है। मतलब ये बहुत अजीब सा उनका जुमला था, बड़ा इसको अजीब सा फील आया। नहीं देखें तो और सर जी मेरा सवाल मुकम्मल होने दें। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का बयान ये आता है उनके सोशल मीडिया पे कि सब जो जमातें हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए और जो भी चैलेंजेस हैं उन सब के लिए हम सब इकट्ठे होकर काम करें और सब एक साथ आ जाएं और प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। मतलब ये एक ही जमात है, दो बड़े सियासतदान हैं, बड़े नाम हैं दोनों के, और बिल्कुल एक तो इतना ज़्यादा सख्त बयान और एक तरफ बिल्कुल चिल माहौल है। उन्होंने कहा सब आ जाओ साथ मिलके काम करते हैं। ये कैसे दो रुख है? देखिए शहबाज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान के सदर हैं वो, ठीक है ना, और मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं, लेकिन वो बेटी है नवाज शरीफ साहब की। अच्छा। और एक बेटी को जो तकलीफ होती है ना, जो उन्होंने तकलीफें उठाई हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने, और जिस तरीके से उन्हें तकलीफें दी गई हैं, तो एक बेटी का जज्बा है। और देखें अल्लाह ताला ने इखलाक साहब, सॉरी टू से मैं आपकी बात कट करूंगी। नहीं एक मिनट इखलाक साहब, देखें ये रिश्तों में तकलीफ होना ये अवामी तकलीफ से बड़ी नहीं हो सकती। अवाम खुदकुशियां कर रही है सर जी। नहीं सुन ले पहले। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो कुछ ये अवाम जो है ना खुशहाल थी, तो ये जिन्होंने खुदकशी की तरफ इस मुल्क को धकेला है, तो उन लोगों से पूछा जाए ना कि ये खुदकशी की तरफ भी और ये मुल्क क्यों तबाह हुआ है। अगर उस टाइम ये नवाज शरीफ को ना उतारते तो आज मुल्क पता नहीं कहाँ पहुंचा हुआ था। ये तो मतलब ये तो जान के उसे धकेला गया कि नवाज शरीफ साहब से काम लिया, लोड शेडिंग खत्म कराई, कराची की दहशतगर्दी खत्म कराई, सारे काम कराए, उसके बाद उन्हें 2 साल में उतार दिया गया। तो मतलब ये कि ये हमने तो नहीं, हमारी हुकूमत सर देखें ये तो उनका काम था ना, वजीर आजम बने थे तो वो उन्होंने कुछ तो आवाम के लिए करना था। आप क्या चाह रहे हैं वो ये भी ना करते? तो कौन क्या देखे ना आप, मतलब एहसान थोड़ी है। उनसे पूछे 3.5 साल जिन्होंने ये इसे पाकिस्तान को महंगाई की तरफ धकेला है, ये तमाम जो मसाइल आज जो पाकिस्तान के अंदर हैं, तो ये उनसे पूछे ना 3.5 साल जिन लोगों ने हुकूमत सर की है, 3.5 साल में तो सारी सनतें खुल गई थी। मुल्तान खुल गया था, फैसलाबाद खुल गया था, वजीराबाद खुल गया था, पावर लूम सारी 40,000 पावर लूम थी जो चलने शुरू हो गई थी। कौन कहता खुल गया था? सर ये सर्विस कह रहे हैं, इंटरनेशनल सर्विस कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रही हूँ। मेरी बात नहीं, ये ऑन द रिकॉर्ड मुझे बताया कि पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ जा रहा था, तो कौन सी सनतें खुल गई थी? कौन सा यहाँ पे सबसे ज्यादा पूरी जब से पाकिस्तान बना है सबसे ज्यादा कर्जा तो इमरान खान ने लिया। और आज भी मैं मोटरवे पे सफर कर रहा था, उनके जमाने में जो बाथरूम बने हैं ना, बाथरूम में मुल्तान मोटरवे की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पे भी 2 नंबर सामान लगाया गया है। वो लगता है नहीं कि वो ये मोटरवे नवाज शरीफ का मोटरवे बना हुआ, और इनके जो ये तो 3 साल में जिन्होंने काम किया आप देख लें उनका। सर अगर नवाज शरीफ के मोटरवे और बाथरूम से अवाम का पेट भर सकता है, उसे रोटी कपड़ा मकान मिल सकता है, तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार। क्यों नहीं मिल सकता?
آج دیکھیں جو موٹر وے بنے ہیں پاکستان کے اندر وہاں سے روزگار کتنا لوگوں کو اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ موٹر وے پہ مخصوص لوگ سفر کرتے ہیں سر, غریب طبقہ جھوپڑ پٹی بہت برا حال ہے سر جی. دیکھیے بسوں میں وہاں غریب آدمی آتے ہیں, ٹرک آتے ہیں, ہر آدمی سفر کر رہا ہے وہاں پہ اور روزگار کما رہا ہے وہاں, لیکن آپ بات لے گی دوسری طرف نہ آتی ہے. تو پہلے میں یہ ایک جواب دوں گا جو بھی بھائی جیسا صاحب کے لیے بات کی جا رہی تھی. جی جی میں یہ جو بھی میرے بھائی ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ خدا کا نام مانے, پہلی دفعہ پاکستان کو اچھا چیف جسٹس ملا جس نے غریبوں کے کیس نکالے جو 20 سال سے کیس رول رہے تھے وہاں پہ. ٹھیک, ایک اچھا چیف جسٹس آیا, میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوا ہے. اور یہ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سے ایک گاؤں کے اندر جا کے 8 لاکھ جو نا ووٹرز کا جو نا یہ پی ٹی آئی کے الیکشن کی بات میں کر رہا ہوں. جی جی پوری دنیا کہہ رہی ہے دیکھیں جب میرٹ کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں جب بھی لوگوں کو تکلیف ہے, جب اچھا چیف جسٹس آتا ہے جو غریبوں کے کیس سن رہا ہے جب بھی تکلیف ہے لوگوں کو. عجیب و غریب. نہیں اخلاق ہاشمی صاحب, جو چیز غلط ہے اس کو لوگ غلط ہی کہہ رہے ہیں, اس کو صحیح نہیں کہہ رہے. مجھے بتائیں تو کیا غلط ہے, یہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوا, یہ الیکشن جعلی ہوئے, سارا کچھ ہوا جعلی وہاں پہ. یہ میرٹ پہ نہیں ہوا فیصلہ ہی ہے. ٹھیک ہے سر, آپ سے اب مزید بھی بات. نہیں اس سے اب یہ لوگ کہاں تھے جب وہ ثاقب نثار جو چیف جسٹس تھا سابقہ جو ہے, جب ہمارے اپنا سینٹ کے الیکشن ہوئے اور انہوں نے میاں صاحب کو کہا وہ نہیں رہے پارٹی کے تو سارے ہمیں آزاد لڑنا پڑا وہاں پہ. اس سے بھی لوگ کہاں پہ تھے. یعنی عمران خان کی تو ذرا ایسی بات لوگوں کو تکلیف دیتی ہے, اور جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہماری پارٹی کے ساتھ جو اس ٹائم تو یہ لوگ سارے چپ تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے, بالکل اس کا جواب فاروق ڈاڈی صاحب نے کہا تھا کہ میں دوں گا. فاروق ڈاڈی صاحب, آپ کے جواب سے پہلے میں تھوڑا سا اختر صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. پلیز آپ مائنڈ نہ کیجیے گا اس کو, کیونکہ وہ کافی دیر سے وہ سن رہے ہیں باتوں کو, لیکن ایک تعلیم کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اب یہ جو ایک مزاج ہے اختر رائی صاحب جو ہم دیکھتے ہیں سرد اور گرم کا, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ مریم نواز صاحبہ کا بڑا کاٹ دار لہجہ, دوسری طرف شہباز شریف کا بڑا چل اور سکون والی بات. تو ملک میں جو یہ موجودہ تعلیمی نظام ہے, معاشرے میں یہ طبقاتی تقسیم نہیں پیدا کر رہا, یہ سوچ میں طبقات نہیں پیدا کر رہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایلیٹ کلاس بن رہی ہے اور ایک جو ہے وہ بالکل پیلے اسکول والی ٹائپ کلاس بن رہی ہے. تو یہ نقصان دہ نہیں ہے؟ دیکھیے وہ تو ہے, جس انداز سے یا جس اینگل سے آپ کا سوال ہے اس پوائنٹ آف ویو سے تو ایسا ہو چکا ہے, بلکہ وہ دلدل میں ایسا چلا گیا ہے کہ اس کو خود بھی ہوش نہیں ہے عوام کو کہ ہم شاید کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو صرف ایک پیس آف پیپر سرٹیفکیٹ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور نمبر مل جاتے ہیں اور بس آگے بڑھتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی بات کی, میں تھوڑی سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بات ضرور کہ دیکھیں یہ جو بھی مسلم لیگ نون کے لیڈران نے جو آپ نے دو بات کی تو یہ ان کی حکمت عملی ہے, جو نظر آ رہی ہے حکمت عملی ہے. ظاہر ہے کہ وہ جوش اور جذبہ جب بیٹ ٹوٹا تو انہوں نے کہا کہ اب تو بیٹ ٹوٹ گیا, اب دوبارہ جڑے گا نہیں شاید, تو ظاہر ہے کتنا تو جوش ان کو آنا چاہیے. وہ ایک کہتے ہیں کہ تیلی لگاؤ پیٹرول ڈالو, دوسرا وہ پانی مار کے ٹھنڈا کر رہا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, تو وہ ان کی حکمت عملی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے سیاست تو ہو رہی ہے, مقصد یہاں پر شعور کا ہے, سمجھ کا ہے. ڈیٹا بیس اس ملک میں ہے نہیں ہے, شعور ہے نہیں ہے, سمجھ ہے نہیں ہے, فیکٹس اینڈ فگر کہاں سے کون چیک کرے گا. ٹھیک ہے, ابھی جو بھی بیان کرتا ہے, چاہے میڈیا میں بیان کرتا ہے, بڑے بڑے پروگرام میں کرتے ہیں, کہیں ہم کہتے ہیں جی ان کے پاس 1000-2000 لوگ نہیں ہیں ان کے جلسے میں, اور اپنے اگر 1000-2000 ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے 2-4 لاکھ بتایا جاتا ہے. تو مجھے بتائیے ویریفیکیشن کہاں سے ہوگی. ٹھیک ہے, تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ڈیجیٹل دیکھیں ڈیجیٹلائز کرنا بہت ضروری ہے. آپ مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ سیاست جا کدھر رہی ہے, کام ہو کیا رہا ہے. ہم تو پتہ نہیں, اب دلدل سے بھی کوئی شاید اندر ہے, ہم تو عوام تو جو ہے نا یہاں صرف سانس لے رہی, اتنا ناک جو ہے نا دلدل سے باہر ہے, باقی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی گئی ہے, وینٹیلیٹر پہ آ گئے, وینٹیلیٹر پر آ گئے, اور بس صرف جو ہے نا ناک ہے, سانس لے رہی ہے بیچاری عوام. تو اس کے پاس موقع ہی نہیں ہے چیلنج کرنے کا کسی کو. پھر وہ بیچارے بھوکے اتنے ہیں کہ اگر منہ میں قیمے کا نان ڈال دیجئے, بریانی کھلا دیجئے, 2 روپے دے دیجئے ان کے جیب میں, تو وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہیں جا کے مائک لے جائیں, آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ آپ کس کے لیے آئے ہو.
10 लोगों से सवाल कर लीजिए, 10 में से 5 का जवाब ठीक मिलेगा और 5 का आपको पता भी नहीं होगा किसका खिताब है, कौन आएगा। ये तो हाल है। ये आप ही रिपोर्ट करते हैं। ये आपने बड़ी आपका मीडिया बहुत बड़ी हकीकत बयान कर दी है अख्तर साहब। क्या चीज है मुझे बताइए कि इंसान 500 पे बिकता है और 500 तो एक दिन का खाना नहीं होता। सही। दिहाड़ीदार पाकिस्तानी बन गया है, सांस ले रहा है उसको अपनी बला से। और वो जिस एलीट क्लास का आप नाम ले रही हैं, वो एलीट क्लास तो पाकिस्तान में कहाँ पढ़ती है, वो तो बाहर जाती है, उनके बच्चे बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं। वो तो अगर कोई इलाज कराना है तो वही बाहर चले जाते हैं। बेहतरीन बात, वो तो हर काम बाहर करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो भी तालीम मौजूद है उसका तो काम तमाम हो चुका। आपने तो सारे जख्म ही उधेड़ के रख दिए हैं अख्तर हराई साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तज्ज़िये सामने आ रहे हैं, तालीम के हवाले से भी और सियासी हवाले से भी। अभी हम बात कर रहे थे अखलाक हाशमी साहब की और उन्होंने काफ़ी गुफ्तगू की जिसका जवाब फ़ारूक डाडी साहब देना चाह रहे थे। तो अब मैं मौका दूंगी फ़ारूक डाडी साहब को। फ़ारूक साहब, आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप उस वक्त? देखिए, ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के दौर में बड़ी अच्छी मईशत थी, बड़े अच्छे हम जा रहे थे, बड़ा सब कुछ था। तो भाईजान आप के गोशे गुजार है कि 2008 से 18 तक मुल्क का कर्जा जब 2008 में जनरल परवेज मुशर्रफ छोड़ के गए तो 34 अरब डॉलर था और ये कर्जा जो है 10 साल में 94 अरब 94 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में 2013 से 17-18 तक उन्होंने लिए 34 अरब डॉलर। इन्होंने किया एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बता रही जो इन्होंने किया, ये मोटरवे वगैरह को छोड़ दो तो एशियन डेवलपमेंट वगैरह उनसे आपने बहुत चीज़ें गिरवी रख के ये बनाया। खैर, अब उसकी तरफ भी मैं नहीं जा रहा हूँ कि उसके बाद जो मोटरवेज बनी है वो कितनी कम लागत में बनी है, आधी कीमत से भी कम में बनी है। खैर, उससे छोड़ें, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जनरल परवेज मुशर्रफ तरबेला के बाद, मैं पहले भी कहता हूँ, तरबेला डैम के बाद आज 65 साल हो गए, एक डैम ना बनने दिया गया। जब जनरल परवेज मुशर्रफ 6 डैम अनाउंस करके गए थे, ये 10 साल में 1 इंच काम नहीं हुआ उन डैमों पे। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो उसने 6 ये और 4, जबकि उसके मंशूर में नहीं था, उसको उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई तो उन्होंने रात दिन काम शुरू किया। 2023 से 2029 तक ये तमाम डैमों ने ऑपरेशन करना शुरू कर देना था। लेकिन बदकिस्मती ये भी कि जो 16 माह की आपकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो आई दूसरों के साथ मिलके, तो सबसे ज़्यादा शेयर आपका था क्योंकि वज़ीर आज़म आपका था और लंदन से पूरी हुकूमत चलाई जा रही थी। तो उस वक्त हमारा GDP रेशो जो है वो माइनस में चला गया, जबकि इमरान खान के दौर में 6.48 GDP ग्रोथ रेट के साथ हम तरक्की कर रहे थे। और जब इमरान खान से हुकूमत ली गई तो उस वक्त 18 अरब डॉलर, ये स्टेट बैंक का फिगर दे रहा हूं, जो खजाने में मौजूद थे, आज तक उसका हिसाब ही नहीं मिला कि वो पैसे कहाँ खर्च किए, किधर पेमेंट हुई। आप लोगों ने 3 अरब डॉलर के लिए तो हमारे एयरपोर्ट, हमारा सी पोर्ट सब कुछ गिरवी रख दिया। आप लोगों ने किया क्या? आपको जो पैसे IMF से मिलते रहे उससे आप हुकूमत भी चलाते रहे, उससे करप्शन भी होती रही, उससे मनी लॉन्ड्रिंग भी होती रही। हत्ता कि ये हुआ कि 2017 में आपका वजीर खजाना इसाक डार यहां से भाग गए करप्शन की वजह से। ये तो एक मुबैना डील के तौर पे सब वापस आए और ऐसे ड्राई क्लीन में पता नहीं कौन सा डिटर्जेंट इस्तेमाल किया था कि एयरपोर्ट पे वो क्या कहते हैं बायोमेट्रिक वगैरह लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये फील्ड हो तो सबके लिए यकसा हो, ये नहीं कि एक का बल्ला छीन ले और बाकी सबको वो करे। वो अगर कल मरवत ने यहाँ पे तकरीर की कराची में बेताशा लोग थे, लेकिन क्या हुआ, 24-25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये इस तरह कैसे चलेगा? ये अच्छा, तो कोई... लेकिन उन्होंने एक और आपने बात की मरवत साहब की, तो मरवत साहब ने वहाँ पे तकरीर में एक और चीज़ कही कि PTI के जो यहाँ पे वर्कर्स हैं लेकिन क़यादत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे जो पार्टी टिकटों की तकसीम हुई है वो बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है उसमें। देखिए, वो कह सकते हैं, मैं तो PTI का ना तो कोई स्पोक्समैन हूँ ना मैं उनका कोई तर्जुमान हूँ। लेकिन आपके पास नॉलेज जरूर होगी क्योंकि यकीनन टिकटों की जैसे कि सोशल मीडिया और तमाम TV चैनल्स पे जिस तरह टिकटों की बंदरबाट हुई है,
उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। और यहाँ तक कि फिरदौस शमीम नकवी जैसा जो कि शुरू से पीटीआई के साथ चला रहा है, एक अच्छी रेपुटेशन, बड़े अभी भी जीरक- अंडर हाउस हाँ। अरेस्ट है, उसको टिकट नहीं दिया गया। बड़े मकसद जीरक सियासतदान। ये तो बहुत ही अच्छा, मकसद। यही शिकायत शेख रशीद साहब को भी है। खैर शेख रशीद साहब को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि वो तो खुद एक अपनी पार्टी के वो है। तो बहरहाल बात ये है कि ये 16 माह के अंदर हमारी इकॉनमी बर्बाद हो गई, हमारा सारा निज़ाम तहस नहस हो गए, ना ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट हुआ, बल्कि यहाँ पे हमारी ग्रोथ रेट जो है ना माइनस में चली गई। तो ये भी तो आपकी है। अब मुझे बताएं कि पब्लिक में आप क्या मुंह लेके जाएंगे, कौन सा मंजन बेच रहे हो जो आपको वो वोट देंगे? मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये आपकी कारकर्दगी, क्योंकि अभी आईएमएफ से पैसे नहीं मिल रहे हैं। आईएमएफ से $3 अरब जो मिले हैं उसमें तो आपने सब कुछ गिरवी रख दिया, तो वो $18 अरब जो इमरान खान खजाने ठीक में है। छोड़ के गए तो वो कहाँ है? ठीक है। अच्छा, इखलाक हाशमी साहब, बिलावल भुट्टो साहब की भी बड़ी धुआंधार तकरीब खिताब था जलसे से, और उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की थी। अच्छा, उन्होंने इल्ज़ाम आयद कर दिया, उन्होंने कहा है कि नून लीग जो है वो मुखालफिन को पिच से ही आउट करना चाहती है, वो चाहती है कि बस सिर्फ नून लीग ही पिच पे हो और वही अकेली खेले। तो ऐसा भी कोई सीन है क्या? बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले तो मैं डायरेक्टर साहब से कहूँगा कि आगे आप लिखते तरीके इंसाफ, क्योंकि तरीके इंसाफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। और जब ये आईएमएफ से एग्रीमेंट किसने तोड़ा था? हमने तोड़ा था एग्रीमेंट। क्या तोड़ा था? जो पेट्रोल की IMF से एग्रीमेंट कीमतें इन्होंने जो बरकरार रखी वहाँ पे, जब जाते जाते उन्हें पता था कि मैं जा रहा हूँ हुकूमत छोड़ के, तो ये हमने किया था ये सारा कुछ। दिवालिया मुल्क हो रहा था। आपने जो $34 अरब लिए थे वो कहाँ खर्च किए वो बताए ना। आप बात सुनने, बीच में ना बोले आप बात सुनने पहले आप। और उससे हमने तोड़ा था ये सारा कुछ हमने किया था। हमें तो मिलते करके लाया गया। और ये 12, 13, 14 जमातें थी, हमने तो उन्हें चलाया, मुल्क को दिवालिया उन्हें से बचाया हमने। अभी आप बात कर रहे हैं इमरान खान की कि उन्होंने कौन से उन्होंने डैम आप बना के रख दिए थे या डैम पर काम शुरू हो गया था। आप हमें गलत बयानी कर रहे हैं, आवाम को गुमराह कर रहे हैं आप जो ना। नहीं, अखलाक हाशमी साहब, आवाम जी आवाम बड़ी बाशऊर है सर। जब आप कहाँ थे कराची में 25 लोग रोजाना 30 लोग मरते थे, वहाँ पे कत्ल होते थे, जब वो लोड शेडिंग होती थी, उस टाइम नवाज शरीफ था ना जिसने सब कुछ किया। ये 3.5 सालों में तो नहीं हुआ ऐसा कुछ। नहीं, वो तो बात सुने, ये मेट्रो पे आके बैठे हुए सिविक सेंटर पे, घर से निकल नहीं सकते थे वहाँ पे। तो वो नवाज शरीफ था जिसने इस कराची को दहशत गर्दी से बचाया, पाकिस्तान को दहशत गर्दी से पास किया। ठीक है, बिल्कुल। जो देखें इखलाक साहब जो काम किया है, ऑब्वियसली की वकालत कर रहे बैठ के, जिन्होंने हमारी माओ को, हमारी बहनों को और आज हमारे नौजवानों को बरगलाया। यहूदी लॉबियों को लेकर लाना चाहता था, और यहूदियों को आज सब कुछ नजर आ रहा है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि कल मरवा साहब आए थे, तो मरवा साहब ने जहाँ खिताब किया वहां गिरफ्तारी हुई कोई? आप मुझे बता रहे हैं। और वहां एक ड्रामा रचाया गया कि 20-25 लोग गिरफ्तार हो गए। तो यार इस तरह मत करे, खुदा का नाम माने। वकला इनके नाहल है, इमरान खान खुद नाहल है, इनके लोग नाहल है। वो नाहली की सारी सजा पाकिस्तान को दे रहे हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी कोर्ट जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। इन्होंने तमाशा बना दिया इस मुल्क को जो है ना। ठीक है, आप अभी नहीं सुने, अभी आप कह रही थी कि पाकिस्तान के अवाम क्या करे। पाकिस्तानी अवाम को जब से इमरान खान आया है, तो सुबह शाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि नचा के रख दिया अवाम को, जो है ना पागल कर दिया इस अवाम को। इस सिर्फ एक शख्स की वजह से पूरी 9 मई का जो हमला है, इनसे पूछे आप जो बैठे सामने, ये पाकिस्तान की फौज के ऊपर कभी किसी ने हमारे हमला नहीं किया, जो हमारी रखवाली करते हैं बैठ के ना। तो वो तो पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला किया इन्होंने। ये दहशतगर्दी वाला नारा किसका था? अच्छा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इन्हें सोचना चाहिए लोगों को कि एक शख्स अखलाक साहब बिल्कुल देखें। अच्छा अखलाक साहब, आवाम के शऊर की ही हम बात कर रहे हैं, और जो हमारे साथ गेस्ट, ठीक है जी, मेरी बात सुने जी। मैं पंजाब में बैठा हूँ यहाँ पे ना, कराची से जब मैं निकलता हूँ ना, मैं छोटे से गाँव में बैठा हूँ अपने गाँव में। ये गाँव की हमारी सड़कें, इस गाँव के हमारे सेवरेज, इस गांव के हमारी जो बेहतर है कराची से, समझ गए आप। शऊर लिया यहाँ शहबाज शरीफ ने, यहाँ के गरीब लड़का जो स्कॉलरशिप लेके आज बड़ी बड़ी सीटों पे बैठा हुआ है। हमने नौकरियां बेची नहीं, हमने मेरिट के ऊपर नौकरियां दी।
اور جی یا مفت تعلیم دی ٹھیک ہے یا یعنی کہ ٹھیک ہے مفت تعلیم دی ہے, ضرور اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اختر ارائیں صاحب بھی موجود ہیں. آپ جو ہمارے آنریبل گیسٹ ہیں, ان کی جو آرا ہوتی ہے, ان کی جو تجزیے ہوتے ہیں, اس سے جو ہمارا ادارہ ہے اس کا اور اس کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ظاہر ہے یہ ان کے اپنے تجزیے ہوتے ہیں اور اس کا پروگرام میں یہ اپنے تجزیوں سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. اختر ارائیں صاحب, آپ تو ماہر تعلیم ہے, اب آپ بتائیے, جو اخلاق ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفت تعلیم دی ہے, مفت تعلیم میں تو دانش اسکول میں بھی تو بڑے بڑے کرپشن کے کیسز سامنے آئے تھے. دیکھیں کمزوریاں بہت سی جگہوں پہ ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس نے جو کام کیا وہ اس کا دعویٰ کرے گا. بات یہ ہے کہ ہمیں ون سائیڈڈ بات نہیں کرنی چاہیے. بطور تجزیہ کار بھی ہمیں جو ہے اس بات کا بہت اہتمام اور خیال کرنا ہے کہ ہم ایسی فگرز پیش کریں جو کہ ظاہر ہے کہ خاص طور پہ الیکشن کی آمد ہے, اور ہم اس طرح سے ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے. سوشل میڈیا والا طریقہ کار جو ہے الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں ہونا چاہیے. بڑی رسپانسبل گفتگو کرنی ہوتی ہے, فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ. ہاں, دلائل دینے. میں نے ڈیٹا کی بات کی کہ یہاں ڈیٹا ہمارے پاس اتنا کنفرم ہوتا نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ اس وقت کمپین چل رہی ہے. ہمیں تو صرف اتنا ہے, عوام اس وقت بھی عوام گمراہ ہے, ٹھیک ہے, مگر اکثریت عوام کی بات سمجھ بھی رہی ہے. جس کی بات سنتی ہے اس کو سمجھتی ہے یہ صحیح فرما رہے ہیں. جس سیاسی پارٹی کی بات ہوتی ہے وہ اپنے مینیفیسٹو اپنی بات کرتے ہیں تو ان کو کچھ وہ صحیح لگتی ہے, دوسری کی سنتی ہے, دوسری کی لگتی ہے. بہرحال اب تو اس وقت پتہ چلے گا. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات تھی, یہ تو ایکچولی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ ضروری ہے کہ اگر ہم بیٹھ کے اپنے اداروں پر اور الیکشن کروانے والے اداروں پر یا جوڈیشری پہ بیٹھ کے ہم الزامات لگائیں گے یا ججمنٹ آنے کے بعد ہم بیٹھ کے کچھ باتیں کریں گے تو میرا خیال ہے اب تو کچھ رہا نہیں. اگر ایسے ہوتا تو پھر وہ پہلے کر لیتے. تو اس وقت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عوام ہماری بات سن کر بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. ہم جتنا بھی اچھا تجزیہ کر دیں, جتنے بھی دلائل دیں, بڑے بڑے لیڈران فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھتے ہیں, وہ تو ان کی پسند اور ناپسند کی بات ہے. صحیح. اور اسی نے جو ہے نا, اسی کی وجہ سے یہ ہوگا. ووٹر بینک کتنا بچا ہے اس الیکشن میں پتہ چلے گا. باقی جہاں تک ہمارے افواج پاکستان کا جب ذکر ہوتا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جو ہماری نظریاتی سرحدوں اور ہماری ہر وقت برے وقت میں کام آنے والی جو بیچارے اپنا خون پیش کرتے ہیں, آپ اس کو بھی جو ہے نا برا کہتے ہیں. بات یہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کا وجود جو ہے وہ ہمارے افواج پاکستان کی وجہ سے ہے. سیدھی میں آج آئی ایم سوری, میں ادارے کا نام لے رہا ہوں, مجھے نہیں لینا چاہیے, مجھے منع کیا گیا ہے, مگر مجھے دکھ ہو رہا ہے. ہماری قربانیاں ہیں, ان کی قربانیاں ہیں. بات یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے سیاستدان اتنے اہل ہو جائیں نا, وہ خود سنبھالیں. ان کا کام ہے کہ کوئی دشمن آ کے نہ کچھ حکمت عملی کر لے, اس کو بچانے کے لیے وہ اگر کہیں تھوڑی بہت نظر رکھتے ہیں تو اس کے علاوہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم صرف اپنے اقتدار کے لیے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے XYZ کوئی بھی ادارہ ہو, میں تو نام لے چکا ہوں ان کا, عمران خان صاحب کا لے رہا ہوں اپنی ذمہ داری پہ. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی جاگیر سمجھ لے اپنے اس ملک کو, یا کوئی سیاستدان لیڈر بھی آ کے سمجھ لے. لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, عوام کو فیصلہ کرنے دینا سب کو ملنا چاہیے, اور اصل جو ججمنٹ ہے وہ عوام نے کرنی ہے. چاہے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑا ہو جائے, چاہے وہ اپنی پارٹی سے ٹکٹ لے کے کھڑا ہو جائے, پتہ اس دن چلے گا ان کا کہ ان کو کتنا ووٹ ملتا ہے. آئیے, میری گزارش ہے تمام سے, یہ رنجش ختم کریں, الزام تراشی ختم کریں, بلا وجہ ہمارے لیڈران کو جو ہے نا وہ نہ کریں. آپ ووٹ والے دن نکلیں اور ووٹ ڈالیں. اس ملک کا جس دن ٹرن اوور 70-80% ہو گیا نا, ووٹر باہر نکلا, اس دن جو ہے وہ آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. خدا را میں ووٹر سن رہے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ باہر نکلیے گا, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات مت کیجیے, اور کہیں ایسے محفلوں میں کارنر میٹنگز میں بیٹھ کے ایسی باتیں مت کیجیے, کسی پارٹی کو برا بھلا مت کیجیے. نکلیے اور ووٹ ڈالیے, اپنے پسندیدہ لیڈر کو ووٹ ڈالیے, اور پھر آپ جو ہے جو آپ نے ڈالا ہوگا, جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے آپ. ٹھیک ہے. عوامی شعور جو ہے وہ کافی زیادہ ہے, اور تعلیمی لحاظ سے بھلے عوام ہماری تھوڑی کمزور ہے, لیکن بہرحال عوامی شعور ہے. بہت شکریہ فاروق ڈاڈی صاحب, آپ
کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ اختر آرائی صاحب. آپ کی تشریف آوری کے لیے اخلاق ہاشمی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین, تمام مسائل کا حل وہی 8 فروری کے عام انتخابات ہیں جو کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے, تبھی صورتحال جو ہوگی وہ بہتری کی طرف جا سکے گی. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.